آج 29 ڈیٹ ہے مئی 2023 منڈے ہے. میں ابھی فارن افیئر آئی ہوں. اٹیسٹیشن کا جو سینٹر ہے وہاں پر ماہان نے اپنی ڈگری اٹیسٹیشن کرنا ہے، تو ماہان اور کلثوم گئے ہیں اور میں یہاں پر، میں تو چونکہ ڈرائیور ہوتی ہوں نا، تو میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں. صبح سویرے نکل آئی تھی کیونکہ پھر بعد میں بہت زیادہ رش ہو جائے. ویسے تو مجھے کچھ دوستوں نے کسی بھی سیاسی بیان سے منع کیا ہوئے، مجھے کہا کہ اپنا منہ بند رکھا کرو، زیادہ سیاست. مجھ سے پوچھا تمہارا سیاست سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جب نہیں ہے تو پھر منہ ذرا بند رکھا کرو. دوستوں نے کہا کہ سیاست سے تمہارا کوئی کام نہیں، اور میں نے بھی کہا کہ ہاں نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ کہ جو سیاست ہے نا، وہ آج کل ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، سب کے نس نس میں بڑھ چکا ہے. مطلب اب لائف، پہلے لوگ سیاست کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ میرا خیال ہے. لیکن اب تو سیاست سے ہر کوئی واقف ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے حساب سے ڈکیت ہے، اپنے اپنے حساب سے چور ہے، اپنے اپنے حساب سے کرپٹ ہے. لیکن جیسے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گالی گلوچ کا اور اوئے توئے کا سیاست جو ہے تو یہ عمران خان نے متعارف کروایا تھا. مطلب اس سے پہلے بھی لڑائیاں بھی ہوتی تھی، کرپشن بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، لیکن اوئے توئے اور ماں بہن کو ایک کرنا ہے یہ سیاست میں شامل نہیں تھا. یہ عمران خان نے متعارف کروایا. تو کل میں عمران خان کو سن رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ عمران خان ایسے، مطلب وہ تقریر کر رہا تھا تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا تھا اور کچھ عجیب سی سچویشن تھی، جیسے کہ ابھی کے رویا، ابھی کے رویا، ابھی کے رویا، ابھی کے رویا. تو میں حیران رہ گئی تھی کہ ایک بندہ کتنا تکبر میں ہوتا تھا، اور اب دیکھو اس کی یہ حالت ہے، اور ہر کوئی اس کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو وہ جو کہتے تھے نا میں رلا رلا کے ماروں گا، تو اب رلا رلا کر ایک، مطلب اپنے ساتھیوں کو رلا رلا کر بیچ رہے. اب دیکھو میں اس لیے یہ کہوں گی کہ یہ اپنے ساتھیوں کو خود ہی رلا رلا کر بیچ رہے کہ نہ یہ گھر سے نکلتا ہے، نہ کسی اپنے سیاسی ورکروں کے لیے کوئی خاص بات کرتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے، نہ اپنے لیڈروں کے لیے. خود گھر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے، اور ٹی وی پر آ کر تو مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ آ کر تو لوگوں سے کہتا ہے کہ خوف کی زنجیریں توڑ دو، خوف انسان کو مار دیتا ہے. یہ بات بالکل سچ ہے، خوف انسان کو مار دیتا ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کس منہ سے آپ کہتے ہو کہ خوف کی زنجیریں توڑ دو؟ خود تو اپنے سر پہ بالٹیاں رکھی ہوتی ہیں، 10-12 مطلب خوف زدہ تو تم ہو. اب مثال کے طور پر میں ہوں، تو میں اگر کسی سے کوئی بات کروں گی تو سب سے پہلے وہ گر مجھے اپنے آپ میں ڈالنا چاہیے. تو اگر آپ کا لیڈر ہی خوف زدہ ہے تو پھر آپ کیسے دوسرے سے کہتے ہو کہ آپ خوف کی زنجیر توڑ دو؟ کیونکہ آپ تو خود ہی خوف زدہ ہو. تو عمران خان تو خود ہی اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ اپنے خوف کو تو توڑو، اس کے بعد پھر آپ اپنے دوسرے جو لوگ ہیں تو ان کو کہو کہ آپ خوف کی زنجیریں توڑ دو، خوف کی زنجیریں توڑ دو. اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ مجھے تکبر پسند نہیں ہے، لیکن مجھے عمران خان سے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی کا پوائنٹ آف ویو تو اگر دیکھیں تو وہ تو ہر حکومت آتی ہے تو رونا دھونا کرتی ہے اور مہنگائی لاتی رہتی ہے. وہ تو یہ حکومت ہو، پی ڈی ایم ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، نہیں زرداری کی گورنمنٹ اچھی تھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا عمران خان کی گورنمنٹ ہو، مہنگائی تو ان کا تیور ہے. مطلب وہ تو یہ ہر حال میں لائیں گے، خزانے کا خالی ہونے کا رونا دھونا کر کے نا، وہ تو ایک الگ سے ایشو ہے. لیکن مجھے خود ذاتی طور پر کسی بھی لیڈر سے کوئی کنسرن نہیں ہے، عمران خان سے بھی مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن مجھے عمران خان کی ایک بات بہت بری لگتی تھی، وہ تھا اس کا تکبر. وہ جو تکبر سے نا ایک مکروہ قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پھرتا تھا نا سینہ تان کے، جیسے کہ وہ کہتا تھا کہ بس میں زمین پر قدم رکھ رہا ہوں اور
وہ تامل فلموں میں ہوتے ہیں نا، وہ زمین پر قدم رکھتے تو وہ زمین یوں کر کے ہل جاتی ہے اور اس سے مٹی سے اڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب بوٹ زمین پر مارتے ہیں نا تو وہ زمین یوں 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 کر کے تو وہ ویلن کے پاس پڑتی پڑتی پہنچ جاتی ہے تامل فلموں میں. تیلگو تامل فلموں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے میری پسندیدہ فلم ہے وہ. تو عمران خان کا وہی سوچ تھا کہ بس میں زمین پر پاؤں رکھتا ہوں، یہ زمین جو ہوتی ہے نا اس طرح ہل جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ زمین پر بھی پاؤں نا بڑے نرمی سے رکھا کرو. تو اس کا وہ جو سینے میں تکبر تھا، وہ جو تکبر سے تو اللہ پاک نے بہت برا گرا ہے. دیکھو بات کی باتیں چھوڑو، اس وقت جو ہے نا، اس وقت جس طرح منہ کے بل گرے نا، تو میرے خیال میں عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. اگر یہ ایک دفعہ سجدے میں جا کر نا سچے دل سے معافی مانگے گا نا، تو میرا پکا خیال ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے. رہا عمران خان کے اپنے وہ جو ورکر تھے کیا، جنہوں نے جگہ جگہ پر حملے کیے، توڑ پھوڑ کیے، اور جن کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا نا، دے دیا گیا نہیں بلکہ دہشت گردی کی ہے، تو عمران خان نے اسے بالکل انکار کر دیا کہ یہ میرے بندے نہیں ہیں. تو اس پہ بہت سے لوگ جو ہے تو رونا پیٹنا کر رہے اور عمران خان کو برا بلا کہہ رہے. تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا ان کے ساتھ تو بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر انہی لوگ، یہ سارے وہی والے لوگ تھے نا وہ جو فیس بک پر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، اور کسی بھی سوشل میڈیا پر اگر آپ صحیح ایک بات کر لیتے تھے تو یہ آپ کی ماں بہن تک اتر آتے تھے. اب رونا پیٹنا کر رہے ہیں کہ ہمارا پوچھ نہیں رہے، ہم جیلوں میں سڑ رہے. میں تو کہتی ہوں بہت اچھا ہوا، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، کیونکہ اگر انہیں کوئی صحیح بات بھی کرتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو توجہ دو اپنے، تو یہ نا ماں بہن مطلب انہوں نے عمران خان کو توبہ استغفار اللہ پاک معاف کرے ایک پیغمبر کا درجہ دیا ہوا تھا. ایسے اس کا پوجا کرتے تھے جیسے کہ توبہ استغفار اللہ پاک کو کوئی ولی اتراؤ. لیکن اب جب نہیں پوچھ رہا نا عمران خان، اور عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ تو میری لوگ ہیں نہیں ہے، تو اب رونا دھونا کر رہے، چیخ رہے. تو اس سے تو میرا دل بڑا خوش ہوا. اس پر تو میں عمران خان کو داد دوں گی کیونکہ یہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ان کے ساتھ تو اگر آپ فیس بک پر کوئی بات کرتے تو یہ آپ کی ماں بہن کی گالیوں پر ہوتا ہے. ان کا تو گالیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. تو یہ تو بہت اچھا کیا. ان کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا. اس پر تو میرا دل بڑا خوش ہے عمران خان سے. اور رہی لیڈروں کی بات، تو جو لیڈر جیل سے نکلتے ہیں تو پریس کانفرنس کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں میرے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ وہ، اور ان کی پھر وہ جو شکلیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. یہ بھی توبہ استغفار اللہ پاک معاف کرے، یہ بھی مطلب اس کو کیا مطلب ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ذلیل ہو رہے ہیں. لیکن یہی لیڈر یہ جو ابھی روتے ہیں اور شکلیں عجیب سے بنا لیتے ہیں، انہی لیڈروں کے اگر آپ پچھلے تقریریں دیکھو، اف توبہ کیا تکبر جھلکتا تھا کہ جھلکتا تھا، چلو وٹ ایور جو بھی ہے کیا تکبر جھلکتا تھا ان کی تقریروں سے. اف اس طرح تقریریں کرتے تھے نا کہ جیسے کہ بس انہوں نے ساری عمر ادھر اسی سیاست میں رہنا اور انہوں نے ساری عمر اسی طرح منسٹر رہنا ہے، اور بس یہی ہے. ان کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھو نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ، اور آپ تقریر کرتے ہیں اور ساتھ میں عمران خان کو بائے بائے اور خداحافظ ٹی وی پر ہی کہہ دیتے. اچھا عمران خان صاحب خداحافظ. میرا اپنا یہ خیال ہے. اب دیکھو یہ میرے اپنی ویوز ہے کہ اب کے بار عمران خان نے نہیں آنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ جو اس نے گورنمنٹ کے اداروں پر، آرمی کے اداروں پر یہ جو حملے کروائے نا، یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اصل میں عمران خان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، وہ کچھ پولیس کو انہوں نے پتھر شتر مارے تھے، آرمی کو بھی انہوں نے پتھر شتر مارے تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مطلب یہ جو لوگ ہیں بس یہ میرے لیے مر مٹیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سب کے اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں. وہ پرانے زمانے ہوتے تھے، وہ انقلاب کی جو باتیں ہوتی تھی نا وہ پرانے زمانوں میں ہوتی تھی، ابھی نہیں ہوتے. تو عمران خان نے یہ
सोचा था कि मैं उसकी श्री लंका बनाऊंगा, क्योंकि अपने हर तकरीर में वो श्रीलंका का जिक्र करता था, श्रीलंका बनेगा, श्रीलंका बनेगा, श्रीलंका। अब जब वो मुंह की उल्टी उसने खाई है ना, मतलब उल्टा उसने खाया, उसको अभी पता चल गया कि नहीं, कभी भी पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका नहीं बन सकता, और ना बने, मतलब अल्लाह पाक ऐसा दिन ना लाए कि ये श्रीलंका बने। ठीक है, तो ये इमरान खान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती थी। अब इमरान खान रो रो के दुहाइयाँ दे दे के कर रहे कि खुदा के लिए मुझे माफ करो, खुदा के लिए, लेकिन अब के बार इमरान खान ने नहीं आना है, ये तो मैं लिख कर देती हूँ। यूट्यूब वगैरह ने फिजिकली हर चीज में हिस्सा लिया, उनकी तो अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन कुछ यूतियाँ अभी भी इस तरह है जो कि सिर्फ कमरे में बैठ कर ना तो फेसबुक को यूज करते हैं, जिसकी लड़ाई सिर्फ फेसबुक पर होती है। तो वो वाली यूतियाँ इस वक्त भी फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया वगैरह पर लगा हुआ है, इधर उधर की लिकाइयाँ विकाइयाँ डाल लेते हैं। लेकिन ये वाली यूतियाँ जो है, ये वो वाली यूतियाँ है जो सिर्फ कमरे में बैठकर तो फेसबुक की लड़ाई और ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिन्होंने फिजिकली लड़ाई नहीं लड़ी। और जिन लोगों ने फिजिकली लड़ाई लड़ी है ना, तो उनको तो खुदा याद आ गया, अब तो वो तौबा कर रहे हैं। अब तो वो कानों को हाथ लगा रहे हो, कहते हमारे माई बाप का तौबा कि हमने फिर इस तरह की लड़ाई नहीं लड़नी। लेकिन जो फेसबुक और ट्विटर के यूतियाँ हैं, तो वो इस वक्त भी फेसबुक और ट्विटर पर एक आदमी तकरीबन कुछ ऐसी मैसेजेस वगैरह कर देते, लेकिन उनको असल में मतलब उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिजिकली तो लड़ी नहीं है, वो तो बस कमरे से बैठकर बस एक बयान को दाग देते हैं और फजूल में आपके साथ बहस मुबाहिसा शुरू कर देते, क्योंकि वो फेसबुक और ट्विटर के मुजाहिदीन है। इसके अलावा मेरे पास खबरें बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छी और बड़ी चटपटी खबरें, डीप खबरें, लेकिन बस मेरे सारे जो दोस्त वगैरह होते हैं तो वो मुझे मना कर चुके हैं कि नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं देना। जो मेरे साथ ये बातें डिस्कस करते हैं, जो डीप बातें होती हैं डिस्कस, तो उन्होंने मुझे कहा होता है कि मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो चोंचे ना ये बंद करके रखना है। तो इसलिए मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि चोंचे में बंद करके रखूंगी, तो इसलिए मैं डीप खबरें नहीं दूंगी। ये तो जस्ट एक गपशप सी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप अपनी शेयर करूं। इसके अलावा मेरे 2 चैनल और हैं, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो वो भी सारे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं एक और नया चैनल बना रही हूँ, तो उसको भी सारे दोस्त सब्सक्राइब करें। तो वो नया चैनल तो अभी मैंने बनाया नहीं है, तो वो मैं अभी बनाऊंगी। और ये जो दूसरे हैं तो इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, तो सारे मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइबर की, मेरे दोस्तों की ना सब्सक्राइबर की अभी रफ्तार सुस्त हो चुकी है, तो काइंडली ज़रा उसको तेज करें। और ये जो वॉच टाइम है ये भी ज़रा तेज करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। और अपना दोस्त सारा बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहा करें। ये सियासत व्यासत, हाँ अच्छा, सियासत से मुझे याद है, मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने ना अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको खास कर ये जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाए होते हैं, उनसे पीटीआई के नारे लगवा रहे होते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि देखिए, आप खुद जो भी करते हो करो, लेकिन ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, इन लोगों का दिमाग सियासत से गंदा मत करें, इनको जीने दें, इनको खेलने दें। ये इनकी खेलने कूदने की उम्र है, इनको ना इन नफरतों में अभी से ना डालें। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन नफरतों की जिंदगी में न उलझाएं, उनको खेलने दें, उनको हंसने दें, ये उनका यही टाइम है। फिर जब आप जितने बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर तो दिमाग में वैसी भी नफरतें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, तो तब फिर कोई बात नहीं, सियासत भी करना, नफरत भी करना। लेकिन इस वक्त इन बच्चों को जीने दें, इनसे ये फजूल के नारे और फजूल के दुपट्टे इन्हें मत पहनाए कि इन्हें सियासत पे ना घसीटे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जीने दें, अपने बच्चों को नफरतों में ना डालें। हाँ, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाएं। कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें।